الرحمن الرحیم دروشی پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک سیرت کے بارے میں آپ نے بہت ساری باتیں پچھلی مجالس کے اندر سماعت کی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس زندگی کا 40واں سال شروع ہوا تو آپ کی ذات اقدس میں ایک نیا انقلاب رونما ہوا کہ ایک دم آپ خلوت پسند ہو گئے اور اکیلے تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرنے کا ذوق و شوق پیدا ہو گیا۔ اکثر اوقات غور و فکر میں پائے جاتے اور دن رات خالق کائنات کی ذات و صفات کے تصور میں مستغرق اور اپنی قوم کے بگڑے ہوئے حالات کے سدھار اور اس کی تدبیروں کے سوچ میں مصروف رہنے لگے۔ اور ان دنوں ایک نئی بات یہ بھی ہو گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اچھے اچھے خواب نظر آنے لگے۔ اس سے پہلے بھی آپ نے سماعت کیا کہ نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ سچا خواب ہوتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے پیغام ہوتا ہے، وہ اللہ کا کوئی حکم ہوا کرتا ہے۔ ہمارے خواب تو یوں ہی ہوتے ہیں لیکن نبی کا خواب سچا خواب ہوا کرتا ہے، اور آپ کا ہر خواب اتنا سچا ہوتا کہ خواب میں جو کچھ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیکھتے اس کی تعبیر صبح صادق کی طرح روشن ہو کر ظاہر ہو جایا کرتی۔ مکہ مکرمہ سے تقریباً 3 میل کی دوری پر ایک پہاڑ ہے جس کا نام جبل حرا ہے۔ کیا نام ہے؟ جبل حرا، یعنی حرا نامی پہاڑ۔ اور اس پہاڑ کی بالکل چوٹی پر ایک غار ہے، غار یعنی کوہ، جس کو غار حرا کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اکثر کئی دنوں کا کھانا پانی ساتھ لے جا کر اس غار کے پرسکون ماحول کے اندر اللہ کی عبادت میں مصروف رہا کرتے تھے۔ غار حرا کے اندر کئی دنوں تک آپ تشریف لے جاتے اور وہیں پر اللہ کی عبادت میں مصروف رہا کرتے تھے۔ جب کھانا پانی ختم ہو جاتا تو کبھی خود سرکار گھر پر تشریف لے آتے اور کبھی ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کھانا پانی غار میں پہنچا دیا کرتی تھی۔ آج بھی یہ نورانی غار اپنی اصلی حالت میں موجود ہے اور دنیا بھر سے عاشقان رسول آتے اس غار کی زیارت کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہم نے بھی اس کی زیارت کی، لوگ جاتے ہیں اور 3-4 کلومیٹر کی اوپر دوری پر یہ واقع ہے، پیدل جاتے ہیں لوگ، کوئی گاڑی کا راستہ نہیں ہے۔ آج بھی عاشقان رسول محبت رسول میں ڈوب کر اس غار میں جاتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، درود شریف کا وظیفہ پڑھتے ہیں، تسبیح و تہلیل پڑھ کر آج بھی اپنی تسبیح و تہلیل پر اس غار کو گواہ بناتے ہیں۔ اور وہاں جا کر عبادت کرنا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو آج بھی بہت لوگ وہاں پر جانا شرک، ناجائز، حرام، بدعت اور پتہ نہیں کیا کیا حکم لگاتے رہتے ہیں، لیکن جو عاشقوں کی بات ہوتی ہے وہ نرالی ہوتی ہے۔ جو عشق کے بندے ہوتے ہیں انہیں کوئی روک نہیں سکتا۔ اب عاشق جاتے ہیں، مچل کر جاتے ہیں، اپنے نبی کی یاد منانے کے لیے جاتے ہیں، حضور کی محبت کو تازہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، اور یقیناً میں اپنے پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ آج بھی اس غار میں جا کر اگر درود پڑھا جاتا ہے، اس غار میں جا کر سلام پڑھا جاتا ہے، اس غار میں جا کر نوافل پڑھے جاتے ہیں، اس غار میں جا کر قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے تو ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے، ایمان اور مزید تازہ ہو جاتا ہے۔ تو غار حرا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یاد کو تازہ کرنے والی وہ جگہ ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے کئی دنوں تک اس غار کے اندر تشریف لے جاتے اور اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جاتے تھے۔ اور ایک دن آپ اسی غار حرا میں اللہ کی عبادت میں مصروف تھے کہ اچانک غار میں آپ نے ایک فرشتہ دیکھا۔ یہ فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ کون تھے؟
حضرت جبرائیل علیہ السلام جن کو اللہ نے یہ کام سونپا ہے، ان کے سپرد یہ ذمہ داری ہے کہ یہ اللہ کا پیغام نبیوں کے پاس لے کر آتے تھے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور کی خدمت میں آئے، جو ہمیشہ ان کا کام یہ تھا کہ رسولوں تک اللہ کا پیغام پہنچاتے۔ فرشتے نے ایک دم کہا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے، اقرا، پڑھیے۔ آپ نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ فرشتے نے آپ کو پکڑا اور نہایت گرم جوشی کے ساتھ آپ سے زوردار معانقہ کیا، پھر چھوڑ دیا، پھر کہا پڑھیے۔ حضور نے فرمایا میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ فرشتے نے دوسری مرتبہ پھر آپ کو اپنے سینے سے لگایا اور چھوڑ کر کہا کہ پڑھیے۔ آپ نے پھر فرمایا کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ تیسری مرتبہ فرشتے نے آپ کو بہت زور کے ساتھ اپنے سینے سے لگا کر چھوڑ دیا اور کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہی سب سے پہلی وحی تھی۔ یہ قرآن پاک کی سب سے پہلی آیت ہے جو حضور پر نازل ہوئی۔ قرآن پاک کی سب سے پہلی آیت اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ تو یہاں سے قرآن پاک کا نزول ہونا شروع ہوا۔ اب یہ پہلی وحی تھی جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ ان آیتوں کو یاد کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف لائے، مگر یہ واقعہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے ایک نیا واقعہ تھا جو پہلی بار پیش آیا تھا، تو آپ کے قلب مبارک پر لرزہ طاری ہو گیا۔ آپ نے گھر والوں سے فرمایا کہ مجھے کملی اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ۔ جب آپ کا خوف دور ہوا اور کچھ سکون ملا تو آپ نے حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے غار میں ہوئے واقعے کو ذکر فرمایا، پورا واقعہ بتایا۔ حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ ہرگز ہرگز آپ کو کوئی ڈر نہیں ہونا چاہیے، آپ کی جان کو کوئی اندیشہ نہیں ہونا چاہیے، آپ کو کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے، آپ کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں فرمائے گا۔ یہ کون کہہ رہی ہیں؟ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سب سے پہلی زوجہ محترمہ ہے، ہماری پہلی ماں ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تسلی دے رہی ہے کہ آپ کو گھبرانا نہیں ہے، آپ کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ تو رشتہ داروں کے ساتھ بہترین سلوک کرنے والے، آپ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے ہیں، دوسروں کے کام آنے والے ہیں، خود کما کر غریبوں کو کھلانے والے ہیں، محتاجوں کی بے بسی کو دور کرنے والے ہیں، مسافروں کی مہمان نوازی کرنے والے ہیں، حق و انصاف کی خاطر سب کی مصیبتوں اور مشکلات میں کام آنے والے ہیں۔ یہ کون کہہ رہی ہیں؟ یہ ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اس واقعے کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دل کو تسلی دے رہی ہیں، حضور کو تسلی دے رہی ہیں، اور ایسی ایسی باتیں کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دل کو بہلا رہی ہیں۔ اس واقعے کے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئیں۔ ورقہ ان لوگوں میں سے تھے جو موحد تھے، موحد یعنی جو اللہ کو ایک ماننے والے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے جو لوگ بتوں کو نہیں پوجتے تھے، کسی کے سامنے اپنے سر کو نہیں جھکاتے تھے، اللہ کو ایک مانتے تھے، انہیں موحد کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ موحد۔ تو حضور کے والدین بھی موحد ہیں، حضور کے دادا بھی موحد ہیں، حضور کے پردادا بھی موحد ہیں، یعنی یہ لوگ بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے اور اللہ کو ایک مانتے تھے، حالانکہ اس وقت حضور نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا۔ تو یہ ورقہ بن نوفل جو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے چچا زاد بھائی ہیں، یہ بھی موحد تھے اور اہل مکہ کے شرک و بت پرستی سے بیزار ہو کر نصرانی ہو گئے تھے۔ نصرانی یعنی کرسچن ہو گئے تھے، اور انجیل کا عبرانی زبان سے عربی میں انہوں نے ترجمہ کیا، بہت بوڑھے اور نابینا ہو چکے تھے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان سے کہا کہ بھائی جان، آپ اپنے بھتیجے کی بات سنیے۔ ورقہ بن نوفل نے کہا بتائیے کیا ہوا، آپ نے کیا دیکھا؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غار حرا کا پورا واقعہ بیان فرمایا۔ یہ سن کر ورقہ بن نوفل نے کہا ارے یہ تو وہی فرشتہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی بھیجا تھا،
یہ تو وہی فرشتہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے پہلے نبیوں کے پاس بھی بھیجا تھا۔ پھر ورقہ بن نوفل کہنے لگے کاش میں آپ کے اعلان نبوت کے زمانے میں تندرست ہوتا، صحت مند ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب آپ کی قوم آپ کو مکہ سے نکال دے گی، جب آپ کی قوم آپ کو مکہ شریف سے باہر نکال دے گی۔ یہ سن کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب فرمایا۔ حضور نے فرمایا کیا مکہ والے مجھے مکہ سے نکال دیں گے؟ تو ورقہ نے کہا جی ہاں، جو شخص بھی آپ کی طرح نبوت لے کر آیا لوگ اس کے ساتھ دشمنی پر کمر بستہ ہو گئے۔ جس نے نبوت کا اعلان کیا، جس نے اللہ کا پیغام پہنچایا، لوگ اس کے دشمن بن گئے۔ آپ سے پہلے نبیوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے۔ اس کے بعد کچھ دنوں تک وہی اترنے کا سلسلہ بند ہو گیا اور کوئی آیت نازل نہیں ہوئی، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اب وحی کے انتظار میں بے قرار رہنے لگے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دوسری وحی کا انتظار کرنے لگے، یہاں تک کہ ایک دن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہیں گھر سے باہر تشریف لے جا رہے تھے کہ کسی نے کہا یا محمد۔ آپ نے آسمان کی طرف سر اٹھا کر دیکھا تو نظر آیا کہ یہ وہی فرشتہ، کون؟ جبرائیل علیہ السلام۔ یہ وہی فرشتہ جو غار ہرا میں آیا تھا، جس کو غار ہرا میں حضور نے دیکھا تھا، آسمان اور زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ اور یہ منظر دیکھ کر آپ کے قلب مبارک پر، دل مبارک پر ایک خوف پیدا ہوا۔ آپ مکان پر آ کر لیٹ گئے اور گھر والوں سے فرمایا مجھے کمبل اڑاؤ، مجھے کمبل اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ، کہ ناگہاں آپ پر سورہ مدثر کی ابتدائی آیت نازل ہو گئی۔ اب یہاں پر آپ غور کریں، سب سے پہلی آیات اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ آیات ہیں، اور دوسری مرتبہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مکان مبارک میں جو آیات نازل ہوئی وہ 29ویں پارے کی سورہ مدثر کی آیتیں تھی۔ کون سی تھی؟ سورہ مدثر۔ یہ وہ سورت ہے جو اقرا کے بعد نازل ہوئی۔ تو سورہ مدثر کی ابتدائی آیات نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اور اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر۔ یہ رب تعالیٰ نے فرمایا یعنی اے بالا پوش اوڑھنے والے، کھڑے ہو جاؤ، پھر ڈر سناؤ، اپنے رب کی بڑائی بولو، اپنے کپڑے پاک رکھو اور بتوں سے دور رہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دوسری وحی نازل ہوئی اور جبرائیل علیہ السلام یہ آیات لے کر نازل ہوئے۔ ان آیات کے نزول کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعوت اسلام کے منصب پر معمور فرما دیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو، اور آپ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق دعوت حق اور تبلیغ اسلام کے لیے کمر بستہ ہو گئے۔ اب یہاں سے وہ دور شروع ہوا، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک سیرت کا 40واں دور۔ کون سا؟ ہاں، اس بات کو آپ یاد رکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان فرمایا تو آپ کی عمر کتنی تھی؟ 40 سال۔ 40 سال کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا۔ یہاں سے بہت لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی کو 40 سال کے بعد نبوت ملی، حالانکہ یہ چیز غلط ہے۔ نبوت 40 سال کے بعد نہیں ملی تھی، بلکہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام بھی پیدا نہیں ہوئے تھے، جب سب سے پہلے انسان آدم علیہ السلام بھی پیدا نہیں ہوئے تھے، تب بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنا دیا تھا۔ لیکن یہاں نبوت کا معنی یہ ہے کہ نبی تو سرکار پہلے سے ہی تھے، 40 سال کے بعد آپ نے اس نبوت کو لوگوں کے سامنے ظاہر فرمایا۔ کیا کیا؟ ظاہر فرمایا، اپنی نبوت کا اعلان فرمایا۔ اس سے پہلے لوگ آپ کو نبی نہیں جانتے تھے، آپ کو ایک عام بندہ مانتے تھے کہ محمد صادق ہیں، امین ہیں، امانت دار ہیں، سچ بولنے والے ہیں، کسی چیز میں خیانت نہیں کرتے، کبھی جھوٹ نہیں بولتے، حق پسند انسان ہیں، اچھے اخلاق والے ہیں، اچھے کردار والے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، غریبوں کی غربت کو دور کرتے ہیں، مسافروں کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ یہ سب چیزوں کی بنیاد پر لوگ آپ کو جانتے تھے۔ لیکن 40 سال کے بعد جب اللہ کی طرف سے حکم ہوا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فطہر، اے چادر اوڑھنے والے، اے بالا پوش اوڑھنے والے، کھڑے ہو جاؤ اور لوگوں کو ڈر سناؤ، یعنی اللہ کے خوف سے ڈراؤ، لوگوں کو اللہ کا خوف یاد دلاؤ اور
لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ، اسلام کی تبلیغ شروع فرما دو۔ تو اب 40 سال کے بعد سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ شروع فرمائی، اپنی نبوت کا اعلان فرمایا اور اللہ کے ایک ہونے کا اعلان کیا، اور لوگوں سے فرما دیا کہ تم لوگ جو پتھروں کو پوجتے ہو یہ تمہارے خدا نہیں ہے، تم جو مورتیوں کو پوجتے ہو یہ تمہارے خدا نہیں ہے، خدا تو وہ ہے جس نے سب کو پیدا فرمایا ہے، خدا ایک ہے، اس کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، اس کے علاوہ کسی کے لیے عبادت کرنا جائز نہیں ہے، کسی کو پوجنا جائز نہیں ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یوں اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کرو، اے رب ہمارے، ہم تجھی کو پوجتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تیرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جب عمر شریف 40 سال ہوئی، یہاں تک آپ نے سیرت سماعت کر لی ہے۔ اب کل سے انشاءاللہ، آج تو چاند ہوا نہیں ہے، کل چاند ہوگا تو کل سے انشاءاللہ ہم عشاء کی نماز کے بعد سنن اور نوافل ادا کرنے کے بعد ایک تسبیح درود شریف کی پڑھیں گے، ایک تسبیح درود شریف کی پڑھیں گے، اس کے بعد نعت خوانی ہوگی، اس کے بعد روزانہ 12 دن تک حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اختیارات کے بارے میں، حضور کی حیات کے بارے میں، حضور کے علم غیب کے بارے میں، حضور کی شفاعت کے بارے میں، حضور کی سیرت کے بارے میں، اور پھر آخری دنوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد النبی کے بارے میں، حضور کی ولادت کے بارے میں انشاءاللہ 12 دن تک آپ بیانات سماعت کریں گے۔